صبح دفتر جانا، شام کو گھر کے کام اور پھر اگلی صبح کی تیاری۔ اس کی زندگی ایک دائرے کی طرح گھوم رہی تھی جس میں اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ اکثر تھکی ہوئی اور بے چین محسوس کرتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک دن اس کی ایک پرانی دوست سارا اس سے ملنے آئی۔ سارا نے کنزا کو پریشان دیکھ کر پوچھا، کنزا، کیا بات ہے؟ تم کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہو۔ کنزا نے اپنی روزمرہ کی مصروفیت اور اپنی اندرونی بے چینی کا ذکر کیا۔ سارا نے غور سے سنا اور پھر آہستہ سے کہا، کنزا، شاید تمہیں تھوڑا وقت اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ اپنی اندر کی آواز سننے کی کوشش کرو۔ کنزا کو سارا کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اپنے آپ کو وقت دینا؟ وہ کیسے؟ میرے پاس تو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ سارا مسکرائی اور بولی، تم روزانہ صرف 10 منٹ خاموشی سے بیٹھو، اپنی سانس پر توجہ دو، اپنے خیالات کو دیکھو، انہیں جانچو مت، بس محسوس کرو۔ کنزا کو یہ خیال عجیب لگا، لیکن سارا کی محبت اور اصرار پر اس نے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن کنزا نے صبح اٹھ کر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ شروع میں اس کا ذہن خیالات سے بھرا ہوا تھا، ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اسے بے چینی ہو رہی تھی اور وہ اٹھ جانا چاہتی تھی، لیکن پھر اسے سارا کی بات یاد آئی اور اس نے اپنی توجہ اپنی سانس پر مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، کنزا کو خاموشی میں بیٹھنا اور اپنے اندر جھانکنا اچھا لگنے لگا۔ وہ اپنے ان جذبات اور خیالات کو محسوس کرنے لگی جنہیں وہ ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ وہ بہت سی چیزوں سے ناخوش تھی جنہیں وہ قبول کیے چلی جا رہی تھی۔ اسے اپنی پسند اور ناپسند کا دھیرے دھیرے احساس ہونے لگا۔ ایک دن خاموشی میں بیٹھے ہوئے اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ اپنی نوکری سے بالکل خوش نہیں ہے۔ وہ صرف اس لیے اسے جاری رکھے ہوئے تھی کیونکہ یہ محفوظ اور جانی پہچانی تھی۔ اس احساس نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے کبھی اس بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ اس دن سے کنزا نے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی نوکری کے علاوہ اپنی دلچسپی کے کاموں کے لیے وقت نکالنا شروع کیا، پرانے دوستوں سے دوبارہ رابطہ کیا اور ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگی جن سے اسے خوشی ملتی تھی۔ یہ تبدیلیاں راتوں رات نہیں ہوئیں، لیکن دھیرے دھیرے کنزا نے محسوس کیا کہ اس کی بے چینی کم ہو رہی ہے اور وہ زیادہ پرسکون اور مطمئن ہے۔ اسے احساس ہوا کہ خود شناسی ایک سفر ہے، ایک مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے وہ اپنی حقیقی خواہشات اور ضروریات کو سمجھ سکتی ہے۔ کنزا نے جانا کہ اپنے آپ کو وقت دینا خود غرضی نہیں، بلکہ اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے ایک اہم ضرورت ہے، اور جب وہ اندر سے خوش اور مطمئن ہوگی تو وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں بہتر کارکردگی دکھا سکے گی۔ خود شناسی نے کنزا کو ایک نئی زندگی دی، ایک ایسی زندگی جو اس کی اپنی مرضی اور سمجھ کے مطابق